بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ایسے ہی خوشحال رکھے اور تمام بلاؤں آفاتوں سے محفوظ فرمائے۔ تو ابھی جو ہے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اپنے گھر کے قریب ہی ریسٹورنٹ میں، میرے سسٹرز آئی ہوئی تھیں تو ہم نے سوچا تھوڑا چائے وغیرہ پیتے ہیں، موسم بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے تو ساتھ میں انجوائے بھی کرتی ہوں، آپ بھی انجوائے کریں اور ہم باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو استغفار کی ایک اسٹوری سناؤں گی جس سے آپ بھی موٹیویٹ ہو جائیں گے۔ تو جو میری پچھلی ویڈیو تھی وہ بھی استغفار کے اوپر تھی اور اس کے اندر جو ہے نا میں نے بہت ساری استغفار کے بارے میں فضیلت بتائی ہے، اس کے فائدے بتائے ہیں۔ تو آج جو ہے میں نے موٹیویٹ کرنے کے لیے مزید، تاکہ آپ جو ہے اور زیادہ موٹیویٹ ہوں اور تیزی کے ساتھ آپ استغفار شروع کریں، تو اسی لیے میں آپ کو یہ اسٹوری بھی سنانے جا رہی ہوں تاکہ ایک سیریز چلتی رہے۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میں ان کو بہت زیادہ ویلکم کرتی ہوں، اور آپ لوگ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری کوئی بھی نئی ویڈیو آئے گی تو فوراً آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ تو یہ جن سسٹر کی اسٹوری وہ کہتی ہیں کہ جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں نا، جب میں اپنی شادی کے بارے میں سوچتی ہوں تو اس وقت بالکل لگتا نہیں تھا کہ میری شادی ہو پائے گی، کیونکہ لڑکا جو تھا وہ کسی دوسرے ملک میں رہتا تھا اور میری فیملی اس بات پر کبھی راضی ہی نہ ہوتی، اور پھر میری فیملی بہت زیادہ اسٹرکٹ بھی تھی۔ اپنے ملک میں کسی سے شادی کرنا ایک الگ بات تھی اور دوسرے ملک میں کرنا یہ تو بالکل ہی الگ سچویشن ہو گئی تھی، اور اوپر سے شادی کر کے دوسرے ملک جانا اور وہاں پر سیٹل ہونا یہ تو ناممکن ہی تھا۔ میں نے اپنی فیملی میں اپنے کزنس کو دیکھا تھا، خاص کر میرے چاچا وغیرہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی، تو مجھے تو بالکل ناممکن سی بات لگتی تھی۔ تو جب میں یونیورسٹی میں تھی تو میں اسٹڈی کرتی تھی، ساتھ ساتھ جاب بھی کرنا چاہتی تھی خود کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی تھی۔ میری فیملی بھی مجھے سپورٹ کرتی تھی پر میں خود سے جو ہے نا اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ میرے لائف کے کچھ گولز تھے، میں اپنی بہن کی طرح نہیں تھی جو شادی کر کے سیٹل ہونا چاہتی تھی، تو میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا مجھے، اور اپنی زندگی بنانی تھی اور انڈیپینڈنٹ ہونا تھا۔ لیکن جاب ملنا بھی آسان نہیں تھا اور یہ بہت مشکل بات تھی، اور شروع میں تو بالکل ناممکن لگتا تھا، لیکن میری ایک عادت تھی کہ میں استغفار کرتی رہتی تھی، مستقل میں استغفار پڑھتی رہتی تھی، میری شروع سے ہی عادت تھی۔ تو استغفار کی برکت سے نا مجھے آن لائن مارکیٹنگ جاب مل گئی، وہ بھی بغیر محنت کیا، اور اس طرح تو جاب کے سلسلے میں میری ایک لڑکے سے بات ہوتی رہتی تھی اور ہم روز ہی باتیں کیا کرتے تھے، تو اس طریقے سے ہماری ملاقات ہوئی اور ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور ہماری روز ہی بات ہوتی تھی، تو وہ مجھے کافی پسند آنے لگا، اس کی سوچ مجھے بہت پسند آ گئی۔ ایک تو میں استغفار کرتی رہتی تھی کہ میرے سارے کام بن جائیں، اور ایسا ہی ہوا کہ میرے کام بن گئے، میری جاب لگ گئی اور وہ بھی گھر بیٹھے۔ میں چاہتی تھی کہ میری اسٹڈی پر کوئی فرق نہ پڑے، اور اسی طریقے سے میں گھر میں بیٹھ کر آرام سے کام کرتی تھی، لیکن وہ جو لڑکا تھا وہ میری بہت زیادہ ہیلپ کیا کرتا تھا۔ تو جب میں استغفار کر کے دعا کرتی تھی نا اپنے کام کے لیے، تو میں یہ بھی دعا کرتی تھی کہ اللہ کوئی ایسا ہو جو میری مدد کرے، ٹھیک ہے، میرے کام میں، کیونکہ وہ کام جو تھا وہ تھوڑا مشکل تھا اور میرا سارا ٹائم سیکھنے میں گزر جاتا اور میں اپنی پڑھائی پر دھیان نہیں دے پاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ شخص میری زندگی میں آیا جس کی وجہ سے میں نے بہت کچھ سیکھا، جس کے ساتھ مل کر میں کام کرتی تھی اور ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ ایک دن میں نے اپنی امی سے اس بات کا ذکر کیا تو میری امی نے مجھے فوراً ڈانٹ دیا، اور میری امی نے مجھے کہا کہ یہ ناممکن ہے، خبردار تم نے اپنے والد سے ایسی کوئی بات کی، وہ نہ صرف تمہاری جاب چھڑوا دیں گے اور وہ تمہیں پڑھائی سے بھی روک دیں گے۔ انہوں نے مجھے پہلے ہی وارن کر دیا کہ میرے والد سے اس بارے میں کوئی بھی ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ان سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اس طریقے کی۔ لیکن میرے دماغ میں سوچ چلتی رہتی تھی اور میں سوچتی رہتی تھی کہ اب کیا ہوگا، اس کا حل کیا نکلے گا، اور اس لڑکی کو مجھے پراپرلی جو ہے نا آفیشیلی پروپوز کرنا پڑے گا، کیونکہ میرے اور بھی رشتے آ رہے تھے اور رشتہ پکا ہو گیا تو میرے والد میری فوراً شادی کر دیں گے۔ تو 3 مہینے تک میں اپنی امی کو مناتی رہی کہ وہ میرے والد سے بات کریں۔ میری امی کہتی تھی کہ اگر وہ تمہارے نصیب میں ہوگا تو وہ تمہیں ضرور ملے گا، اگر نہیں تو وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ تو امی کی یہ بات سن کر نا میرے دل کو بہت زیادہ تسلی ہوتی تھی اور میرا اور زیادہ پکا ارادہ ہو جاتا تھا اس لڑکے سے شادی کرنے کا۔ میری امی کہتی تھی کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اور ان چیزوں پر نہ میرا کنٹرول ہے نہ تمہارے باپ کا کنٹرول ہے، جو تمہارے نصیب میں ہوگا نا وہ ہو جائے گا۔ تو ان باتوں سے جو ہے نا میرا پکا ارادہ ہو گیا تھا، اور جب خاص طور پر اس لڑکے نے کہا کہ وہ میرے ہی ملک میں جو ہے سیٹل ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ یہیں رہے گا، تو میرا ارادہ جو ہے نا مزید پکا ہو گیا، کیونکہ وہ ایک بہت محنتی لڑکا تھا اور اس کا اپنا بزنس بھی تھا۔
تو جب وہ پہلی بار میرے والد سے ملا نا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا، اور چیزیں جو ہے نا خراب ہو گئیں۔ تو پھر میرے والد جو ہے نا وہی ہوا جو میری والدہ نے پہلے سے پریڈکٹ کیا تھا، پیشنگ گوئی کی تھی کہ تمہاری جاب بھی چھڑوا دیں گے اور تمہاری پڑھائی بھی چھڑوا دیں گے۔ تو میرے والد نے کہا کہ تم نہ جاب کرو گی نہ پڑھائی کرو گی، لیکن میرے چاچا نے بہت زیادہ ان کو سمجھایا اور انہوں نے کہا کہ شکر کرو کہ وہ لڑکا تمہارے گھر میں عزت سے رشتہ لے کر آ گیا، ورنہ اور کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور جوان لڑکی ہے اور یہ سب کچھ نیچرل ہے، اس طریقے کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن تم اس کی پڑھائی نہیں چھڑواؤ اور پڑھائی نہیں رکنی چاہیے، اس کو پڑھائی کمپلیٹ کرنے دو۔ جب انہوں نے بہت سمجھایا تو میرے والد پھر ایگری کیا پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ تو پھر میں اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے لگی اور میں استغفار پڑھتی رہتی تھی اور میں یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتی رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خیر خیریت کے ساتھ میری پڑھائی کمپلیٹ بھی ہو جائے اور میری شادی بھی ہو جائے، لیکن یہ ناممکن سی بات لگتی تھی، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا۔ میرے والد نے کہہ دیا تھا کہ جب تک تمہاری پڑھائی نہیں ہو جاتی نا، شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، کہیں پر بھی تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، اگر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تو سال کے آخر میں ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ اور وہ جو جس لڑکے سے میں بات کرتی تھی نا، اس کے گھر والے بھی چاہتے تھے کہ اس کی شادی ہو جائے، اور وہ بھی اس کا رشتہ پکا کہیں کرنا چاہتے تھے، اگر ہمارا نہیں ہوتا تو ان کے گھر والے چاہتے تھے کہ وہ کہیں اور کر دیں پھر۔ تو اس لڑکے نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی والدہ سے پھر سے بات کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو پھر اس وقت میں نے سوچا کہ میں اپنی امی سے دوبارہ سے بات کرتی ہوں، اور مجھے اس بار اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین تھا۔ جب میں نے اپنی امی سے بات کی تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ میری امی اس بار غصہ نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ہفتہ تو اپنے فادر سے بات کرنے کے لیے، اور تب تک تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ تو جب میری امی نے میرے والد سے بات کی تو میرے والد پہلی بار میں ہی ایگری کر لیا انگیجمنٹ کے لیے۔ تو مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی اور مجھے بہت زیادہ حیرت بھی ہوئی کہ کتنی آسانی سے جو ہے میرے والد مان گئے۔ اور پھر 3 ہفتے بعد جو ہے اس لڑکے کے گھر والے آئے اور ہماری انگیجمنٹ ہو گئی، اور پھر ہماری شادی بھی ہو گئی۔ اور شادی میں تھوڑے سے مسئلے مسائل تھے، تھوڑی سی چیزیں تھیں مشکل، لیکن سب کچھ سیٹل ہو گیا۔ ایک تو پیپر ورک تھا، اس کے بعد ان کا رہائش کا مسئلہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم سے ساری چیزیں جو ہے نا خود بخود سارے مسئلے ہمارے حل ہو گئے۔ اور یہ سب کچھ استغفار کی برکت سے ہوا۔ بعض جگہ پر جو ہے نا بہت زیادہ میرے والد جو ہے اسٹرکٹ تھے، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے نرمی برتی، اور یہ سب استغفار کی برکت تھی۔ اور میں ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہنے لگ گئی تھی، اور میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ مجھے بہت زیادہ ویلیو دی جاتی تھی میرے شوہر کی طرف سے۔ تو میری والدہ جب مجھ سے ملنے آئی تو انہوں نے کہا کہ تم تھوڑا سا ویٹ کر لیتی تو تھوڑا تمہیں بڑا اپارٹمنٹ مل جاتا، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ میں چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن میں استغفار پڑھتی رہتی تھی۔ لیکن اس کی برکت سے تھوڑے دنوں بعد ہمیں جو ہے نا بہت بڑا اپارٹمنٹ مل گیا اور وہاں پر ہم رہنے لگ گئے۔ لیکن ویسے تو ہم نے رینٹ پر لیا تھا کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے خریدنا، لیکن ہم اس کا 1 روپیہ بھی نہیں دیتے تھے، اس طریقے سے ہم وہاں پر رہنے لگے۔ پھر اس کے بعد میری جاب بھی لگ گیا، استغفار پڑھتے رہے، اور پھر ہمارے حالات اتنے زیادہ بہتر ہونے لگے کہ ہم نے اپنا خود کا اپارٹمنٹ خرید لیا، اور پھر میں اپنے سسرال والوں سے ملنے ان کے ملک چلی گئی۔ حالانکہ ہمارا ارادہ نہیں تھا، ہمیں 2 سال میں جانا تھا کیونکہ ہمارے کچھ فائنینشیل ایشوز تھے، ہمارے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن پھر ہم جلدی چلے گئے کیونکہ ہمارے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کرم سے۔ اور یہ سب ہوا کیونکہ میں بہت زیادہ استغفار پڑھتی تھی، اس کی برکت سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو میں پریگننٹ ہو گئی اور 2 مہینے بعد جو ہے پھر میرا مس کیریج ہو گیا۔ مجھے دکھ تو بہت تھا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین تھا، اور مجھے یہ بھی تھا کہ اگر میں پریگننٹ رہتی تو پھر میری اسٹڈیز بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی تھی، نہ میں اپنا کام کر سکتی تھی، اور اس کے لیے بہت ایکٹیو ہونا پڑتا تھا۔ تو پھر مجھے ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، تو انشاءاللہ اب کے سال نہیں تو نیکسٹ ایئر انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سے ٹرائی کریں گے بیبی کے لیے۔ تو میرے سارے مسئلے کس طریقے سے حل ہوئے استغفار سے۔ تو استغفار کی بہت زیادہ برکت ہے۔ دیکھا آپ لوگوں نے بھی اسٹوری سنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے تاکہ آپ کا یقین بڑھے، اور یہ ریئل چیزیں ہیں بالکل، یہ کوئی بنی بنائی باتیں نہیں ہیں، یہ سب کی لائف میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں، میں نے بھی ایکسپیرینس بہت زیادہ کیے۔ یقین جانیں آپ، معجزہ، اور معجزہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کچھ ایک پرسنل سی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، لیکن ہمیں لگا کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہو گیا، وہ بھی استغفار کی برکت سے۔ تو آپ لوگ جو ہے نا کریں استغفار اور دیکھیں کہ اس کا کتنے زیادہ معجزات ہوتے ہیں۔ استغفار سے جو ہے نا آپ کی دعائیں اتنی قبول ہوں گی، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا نا، کچھ بھی مسئلے ہوں گے نا آپ کے، اگر حل نہ ہوں تو پھر آپ کے
کہیے گا آپ لوگ وہ میں چاہتی ہوں کہ سب استغفار کریں تاکہ تب کے مسئلے حل ہوں، لیکن استغفار بھی ہمیں جو ہے نا بہت ایک تو فوکس کر کے بھی کرنا ہے، لیکن استغفار کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمیں اپنے اندر چینجز بھی لے کر آنا ہے۔ تو بس میری ویڈیو آج یہیں تک تھی، اور پسند آئی ہے تو لائک کر دیے گا، کامنٹ کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، سبسکرائب کر دیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔